جیسا کہ میں یہ سچ بات بارہا کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے سماجی اقتصادی سیاسی نقص کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ ہے قادیانی جماعت، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرپشن، پاکستان کے اندر جو ہے قبضہ مافیا، اور بہت سارے جو جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ اس جماعت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور جب کوئی خرابی کا ایک ہم اینڈ پکڑیں گے اور اس کو فالو کرتے جائیں گے تو آخر میں آپ کو قادیانی جماعت ملے گی، کیونکہ یہ جیسا کہ ایک پاکستان کے اندر جو ہے ایک نقص یہ بھی ہے، بہت بڑا نقص یہ بھی ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہت سارے راتوں رات امیر بننے کے چکر میں جرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک شہر جس سے میرا بھی تعلق ہے، لاہور، یہ ایک جو ہے نا غنڈہ گردی بدماشی کا ایک ہب بنا کے جو رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہر زمانے میں جو ہے کوئی نہ کوئی بڑا نامور بدماش، کوئی جس کو آپ ڈان کہتے ہیں یا انڈر ورلڈ، یہ وہ۔ تو اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کلچر، بدماشی کا کلچر پیدا کر کے اپنے سیاسی اور اپنے اقتصادی جو بھی فوائد حاصل کرنے والے ہیں وہ قادیانی ہیں۔ لیکن کیونکہ اس نقطے کے اوپر کبھی کسی نے سیریسلی کام نہیں کیا، اس لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بدماش ہے جی، وہ اس نے ہاتھ میں گن لے لی اور 2-3 لوگوں کو قتل کر دیا، لوگوں کے اندر ٹیرر آ گیا، لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے، کسی نے جگہ ٹیکس شروع کر دیا، کسی نے کوئی اس قسم کا کوئی جوئے کا اڈا شروع کر دیا۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے تھانے داروں سے بھی ہے اور پولیس سے کو بھی بتا دیتے ہیں اور جرائم پیشہ کام بھی کرتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں جو نوجوان ہیں وہ بھی ان کی تلقید کرتے ہوئے جو ہے وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ان کے لیے قتل کرنا فخر کی بات ہو جاتی ہے، جگہ ٹیکس لینا یہ وہ، اور اس کے اوپر ہی آ کے جو ہے نا، اور اس کا نتیجہ اینڈ آف دا ڈے وہ پولیس کے مقابلے میں مار کے اس کی کہانی ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہر چیز کی ایک بگننگ ہوتی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، جب اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو یہ نقص، یہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں اور حقائق پسندی سے کام لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جناب علی، پارٹیشن سے پہلے، پارٹیشن سے بعد پاکستان کے اندر کوئی، یا لاہور کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی ڈان، کوئی کلچر بدماشی کا ایز یہ نہیں تھا جیسے کہ آج بن گیا ہوا ہے۔ کیونکہ اس وقت کے اندر یہ تھا کہ جو لوگوں کی، نوجوانوں کے اندر جو زیادہ شغل ہوتے تھے وہ کوئی کرکٹ اور ہاکی وغیرہ یہ دوسرے سپورٹس تو نہیں تھے، وہ زیادہ تر وہ ہر محلے میں اندرون شہر لاہور کے ادھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پہلوانی کثرت کرنے کا ایک وہ ہوتا تھا جس کو اکھاڑا کہتے ہیں۔ اور یہ نوجوان کیونکہ ورزش کرتے تھے اور ان کے فزیک اچھی ہوتی تھی، توانا ہوتے تھے، اور یہ جو ہے اس لیے ان کو، یعنی پہلوان، نوجوانوں کے اندر پہلوانی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک فیشن سا بن گیا ہوا تھا، جو کہ، اور پہلوان جو ہوتے تھے وہ اس ایریا میں لوگوں کے لیے، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا جسمانی کسرت کرتے ہیں، اچھی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے بہت شریف طبع لوگ ہوتے تھے۔ یہ اپنے خوبصورت جسم، اپنی جوانی، اپنی طاقت کو اس معنوں میں استعمال نہیں کرتے تھے کہ جیسے دوسروں کو روب ڈال کے تو اس سے جائز ناجائز کام لینا یا جگہ ٹیکس یا مار کو، یہ کوئی
کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ یہ طبقہ جو تھا جس بھی محلے میں ہوتا تھا تو وہ اس محلے کا ایک طرح سے پروٹیکٹر بن کے ابھرتا تھا. ان لوگوں میں زیادہ پہلوانی کے علاوہ ان لوگوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ یہ دمبے پالتے تھے، اور پھر یہ کیا نام ہے، ایک دوسرے کا ان کا کمپٹیشن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو گن ڈاؤن کر دیں یا قتل کر دیں، یا یہ ہرگز نہیں ہوتا تھا. یہ زیادہ تر یہ کیا کرتے تھے، یہ جانوروں کو گھوڑوں بکرے وغیرہ پال کر، تو وہ لاہور کے پاس ایک جو لاہور میں شہر منٹو پارک وغیرہ ہے وہاں لے جا کر تو ان کے آپس میں مقابلے ہوا کرتے تھے. تو یہ یا پتنگ بازی میں ایک کمپٹیشن ان کا ہوتا تھا، پہلوانی میں بھی ہوتا تھا، اور یہ زیادہ تر یہ جو ہے ان کا ایک اور شغل یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک پہلوان جو ہے دوسرے پہلوان پہ سبقت لے جانے کے لیے جو ہے وہ پتنگ بازی میں اس کو شکست دینے کی کوشش کرتا تھا، یا بکروں کی لڑائی میں. تو حتیٰ کہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش جو ہے ان کے عرس کے اوپر یہ زیادہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو کوئی سبیل لگائی ہوئی ہے یا کوئی جو بھی وہاں دودھ یا یہ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہو، اور ہمارا جو حریف پہلوان ہے وہ اس سے جلے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اپنے وہ کوئی شوٹر کو بیچ کے اپنے مخالف پہلوان کو مروا دینا، یہ وہ. اور نہ ہی انہوں نے اپنی بدماشی کو کوئی اپنا ذریعہ آمد نہیں بنایا ہوا تھا، ہرگز نہیں. نہ کسی سے جگہ ٹیکس وصول کرتے تھے، نہ، یعنی یہ کلچر ہی نہیں تھا. تو یہ کلچر آیا کیسے، یہ اب آغا وسیم یہ بھی آپ کو بتائے گا. دیکھیے، میں نے آج یہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ وہ قاضی کیا نام ہے، جسٹس، اس نے یہ کر دیا وہ. ارے قادیانی ہونے کا اس کا سب سے پہلے تو میں نے بتایا ہے، عمران خان کا قادیانی ہونا تو میں نے بتایا ہے، ضیاء الحق کا قادیانی ہونا نہ صرف بتایا بلکہ فیکٹس دیے ہیں. طالبان اینٹی پاکستان ہوں گے اس عاجز نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، آج تک کسی نے نہیں بولا سوائے میرے. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ میری ہر چیز جو ہے وہ ایز اٹ از جیسے میں نے کہی ہے، کیونکہ بات کیا ہے، جب آپ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی گائیڈنس کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ نقص جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو میرے شہر لاہور میں آیا ہے اس کے بانی کون ہیں، اور یہ کون کون سے واقعات ایسے ہیں کہ یہاں یہ کلچر جو ہے وہ پھیلایا گیا سرکاری طور پر. اس کے لیے میں پھر سے 1953 کی تحریک کا حوالہ دوں گا. 1953 کی جو تحریک کا مرکز تھا وہ مسجد وزیر خان لاہور کی جو ہے وہ علاقہ تھا، اور یہ سارا علاقہ اندرون شہر کا علاقہ تھا. اور یہاں پر جو ہے جیسے میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہلوانی اور ایسے رکھ رکھاؤ والے نوجوانوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی، اور یہ نماز حج وغیرہ کے اتنے پابند تو نہیں تھے، لیکن صوفی اکرام سے شدید محبت. میلاد النبی کے جلوس میں یہ طبقہ جو ہے یہ آگے آگے ہوتا تھا. یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں مسجدوں کے صفائیاں بھی کرتے تھے، خود چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن ایک احترام، عزت، مذہبی معاملات کے اوپر بہت زیادہ ان نوجوانوں میں ہوتی تھی. تو جب 1953 کی تحریک شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ اندرون شہر لاہور کے جو پہلوان جن کا زیادہ تر تعلق کشمیری برادری سے تھا، یہ لوگ جو ہیں ایک ہراول دستہ کے طور پہ جو ہے اس تحریک میں شامل تھے، اور انہوں نے بے شمار
یہاں جو ہے کام کیے، اور انہوں نے لوگوں کو متحرک کیا، انہوں نے جو مولوی کہتے تھے ان کے آرڈرز کو جو ہے آگے لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، کیونکہ آلریڈی یہ لوگ جو ہیں معاشرے میں ایک قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، تو لہٰذا یہ ایک طرف مولویوں کی تبلیغ تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کا گھر گھر جا کر ایون یہ کلیکشن بھی کرتے تھے کیا عطیات کی، اور مولویوں کے کھانے کی، ہر قسم کا ان کے باڈی گارڈ بھی یہی ہوتے تھے، انکلوڈنگ مائی فادر، وہ جو تھے وہ بھی اسی میں تھے، اور کیونکہ میرا والد جو تھا وہ ذرا پیسے والا بھی تھا، تو اس کے جو ہے وہ جتنے مولوی شولوی ہوتے تھے ان کے کھانے یہ وہ، تو یہ سارے ایک اس زمانے میں مشہور بدماش تو اب کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ زیادہ تر پہلوانوں کی زمرے میں ہی مانے جاتے تھے، تو ٹیکیدار لوگ، بہادر لوگ سمجھے جاتے تھے، جو کہ اگین پروٹیکٹر ہوتے تھے، نہ کہ کوئی جگہ گنڈا ٹیکس بنانے والے یا اس قسم کے کوئی ناجائز کاموں میں انوالو نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ حافظ صمد نامی بدماش اور اس کے بزرگ وغیرہ، وہ بھی کیونکہ اسی علاقے کے کشمیری اور ان کا بھی بڑا رجحان تھا ان سارے چیزوں کے اندر، تو یہ لوگ جو ہیں اس تحریک میں انہوں نے، اس طبقے نے بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا، اور جو ہے یہ پاکستان کی ریاست جو تھی جنرل اعظم خان نے باقاعدہ طور پر یہ تھا کہ جو آدمی شکل و صورت سے پہلوان وغیرہ نظر آتا تھا اس کو یا گرفتار کر لیتے تھے یا اس کو گولی مار دیتے تھے، کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہی زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ایجیٹیشن کے اوپر۔ یہ خاص طور پہ جب 8 یا 9 مارچ کو جب ایک بہت بڑا جلوس تھا، اس میں جو لیڈ کر رہے تھے وہ مولوی نہیں تھے بلکہ یہ پہلوان طبقہ تھا، یا جن کو آپ سمجھ لیں ٹیکیدار قسم کے لوگ تھے۔ حالانکہ ان کو دینی معاملات میں اتنی دسترس تو نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک جذباتیت تھی، ایک تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور اسی نام کی خاطر جب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ مرزئی جو ہیں وہ ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ اس میں پرجوش طریقے سے مرزئیوں کی مخالفت کی تھی اس طبقے نے۔ تو یہی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بھی یہ تحریک پھیلی تھی، اور انہوں نے قادیانی جو تھنک ٹینک تھا انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں، کون سے معاش کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس اینٹی قادیانی تحریک میں بڑھ چڑھ کے اور بھرپور انداز میں حصہ لیا ہے۔ تو وہ ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہاں جناب یہ تو پہلوان طبقہ ہے، جن کو آج بدماش بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایون ایک مشہور زمانہ جو بدماش تھا جس کا نام غالباً اچھا شکر والا، میرے خیال میں اس کے والد کا نام جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا تھا شکر اللہ تھا، تو اسی وجہ سے اس کو شکر والا کہنا شروع ہو گئے، کچھ اس کو شوگر والا بھی کہتے تھے۔ اس کی بھی جو شہرت یہ ہوئی تھی کہ یہاں لاہور کے اندر ایک رنگ محل کے پاس ایک مسجد تھی جہاں پر قادیانی اپنی مسجد بنانا چاہتے تھے، اور جب اس کو یہ پتہ چلا، لوگ مولویوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہ قادیانیوں کی مسجد گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، تو وہ پھر وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگوں کو لے کے انہوں نے اس مسجد کی مخالفت کی تھی۔ بعد میں اس کا کچھ سٹوری ہی کچھ اور بدل دی گئی، لیکن دا ریالٹی یہی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، جو فرسٹ ہینڈ نالج وہ یہ تھی کہ وہ قادیانی مسجد نہیں بننا دے رہے تھے، اور اس میں یہ پہلوان طبقہ جو تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو یہاں جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو پھر اس کے بعد ایک اندرون شہر کا جو ایک بہت مشہور قادیانی تھا، وہ
باٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا تھا، اس کا نام میاں معراج الدین پہلوان تھا. یہ کیونکہ سارے پہلوانوں کو بھی جانتا تھا، اس کا جو شوق جو تھا وہ بھی اس نے کسی زمانے میں تھوڑے بہت کثرت کی تھی، اور اپنے نام کے ساتھ یہ بھی پہلوان لکھواتا تھا یا کہلواتا تھا. لیکن یہ قادیانی بن گیا تھا، اور یہ پھر جو ہے اس کے نام کے ساتھ پہلوان لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے کیونکہ روابط پہلوان طبقے کے ساتھ تھے، اور یہ اس وقت کا جو جنرل کیا نام ہے عمران خان قادیانی کا رشتہ دار جنرل برقی خان، یہ جا کے پھر اس نے ساری رپورٹنگ کی کہ کون کون سے جو پہلوان ہیں یہ جناب اس تحریک کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہیں. تو ان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا، ان کو پھر اٹھا کر تو وہ بیکو یا جس کا بعد میں نام پیکو پڑ گیا تھا، یہ قادیانی عبداللطیف یا غالباً چودھری لطیف کی ایک فیکٹری تھی، اور یہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا بادامی باغ کے اوپر، اور وہاں فیکٹری بنائی ہوئی تھی. اس فیکٹری کا سب سے بڑا جو ایک بیانک جو ایک کردار ہے کہ 53 کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوانوں کو یہ راتوں کو اٹھا کے تو لے کے جاتے تھے، تو یہاں پہلے ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا تھا، بے انتہا ظلمانہ طریقے سے وہ جو ہے ان کی موت ہوتی تھی. پھر ان کو یا تو جلا دیا جاتا تھا یا قریب بہتے ہوئے ایک بڑھے دریا میں پھینک دیتے تھے. تو کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی تاریخ تو لکھی نہیں گئی، خاص طور پہ آپ کبھی بھی دیکھیں گے کہ یار 10,000 جس تحریک کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا ہو، آپ کو تاریخ میں اس کی 2 لائنیں نہیں ملتی. اگر کسی نے کچھ لکھا بولا بھی ہے تو وہ اپنے سورسز کے تحت، لیکن آفیشلی کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. تو اسی طرح سے یہ جو معراج پہلوان تھا، اس نے پھر ساری لسٹیں فراہم کی، اور اس کے ساتھ جو ہے جتنے لوگ ان کے قابو آ سکے جنرل اعظم قادیانی حرام زادے مادر چوت کے، وہ انہوں نے ان کو شہید کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہم لوگ کتنے لوگوں کو ماریں گے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ اسی طبقے کو جو ہے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہاں پر ایک ممتاز دولتانہ اور اس وقت جو آئی جی ہوتا ہے پنجاب پولیس، جو بہت بڑا افسر ہوتا ہے، مجھے اتنا آئی جی آئی تھنک وہ آئی جی کوئی میاں انور علی تھا جو قادیانی تھا، کیونکہ آئی جی وغیرہ سارے پنجاب اور پاکستان پولیس کے صرف اور صرف قادیانی ہوتے ہیں. یہ محکمے جو ہیں یہ تمام کے تمام یہ فکسڈ ہیں کہ ان کا جو سربراہ ہوگا وہ قادیانی ہوگا، خواہ 1947 ہو یا 2024 ہو. اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے تو آئے تحقیق کرے. یہ مادر چود لوگ اس کی سب سے بڑے موضوع کے اوپر بولتے نہیں ہیں. یار اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی پاپولیشن نفوس کے لحاظ سے سب سے زیادہ اگر محکموں کے اندر ہیں، نفوس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو کون ہیں بڑے بڑے میں؟ وہ قادیانی ہیں، خواہ آرم فورسز کا شعبہ ہو یا کوئی دوسرا، ڈزنٹ میٹر. تو یہ وقف ہیں، یہ جناب علی جب تک یہ نظام رہے گا یہ پوسٹیں وقف ہیں ان لوگوں کے لیے، نہ کہ کسی مسلمان پاکستانی کے لیے. یاد رکھیں میری اس بات کو. اور میری سچائی کا دلیل یہ ہے سب سے بڑا کہ آج تک نہ کوئی لبرل جرات کر سکا ہے میرے اس بیانیے کو رد کرنے کی، اور نہ ہی کوئی مادر چود مولوی. اوکے، تو بات کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی کامن سینس سے اگر ہم سوچیں، توجہ دیں، فوکس کریں کہ آغا وسیم جو باتیں کر رہا ہے یہ غلط ہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہوگا کہ 100% میرا بیانیہ درست ہے اینڈ فیکٹ بیس ہے. یعنی ہو تو بات کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اسی پہلوان جو سادہ لوگ تھے
جو کوئی کرمنل کیا کہتے ہیں، کوئی بڑے کننگ ٹائپ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی دنیاوی چکروں میں بھی نہیں تھے، اتنے سمپل سے لوگ تھے. ان لوگوں کو انہوں نے اس پلاننگ میں جو ہے دولتانہ اور یہ آئی جی پنجاب اور ایک اور پولیس افسر اور کچھ ہوم منسٹری کے لوگ، انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم اسی طبقے کو اب اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جب تک ہم نہیں جان سکیں گے کہ یہ اس کی جو آغاز ہے، یہ بدماشی مافیا کی، قبضہ مافیا کی، یہ کہاں سے ہوا، تو تب تک آپ کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ 100% درست ہے کہ کوئی ایک بڑا افسر پولیس کا، وہ کوئی کیا ہوتے ہیں، ڈی ایس پی ہوتے ہیں، جو بھی ان کے نام ہوتے ہیں، سپریڈنٹ پولیس ہو، جیل خانے کا ہو، ادھر ہو، یہ سب کے سب مرضی ہوتے ہیں. اوکے، تو اس لیے یہ پولیس کا جو محکمہ ہے، اس کے عام سپاہیوں کی میں بات نہیں کر رہا، افسر طبقہ ٹوٹل ڈیلیبریٹلی وہاں پر ایک ایسا نظام رکھتے ہیں کہ کرپشن کے بغیر یہ محکمہ چل نہیں نہ سکے، کیونکہ جہاں کرپشن ہوگی وہاں قادیانی مفاد کی رکھوالی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، ان کے پاس مالی وسائل بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے ایک مکمل مافیا نیٹ ورک ہے جس کو بروئے کار لا کر یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور کسی بھی تحریک کو، کسی بھی سیٹ اپ کو تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے میں یہ ان کی فنگر ٹپ پر ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ پاکستان میں تو اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے ان چیزوں کی، اور آنکھ دیکھ مکھی کھا رہے ہیں مادر چوت. اب دیکھو یار، حیرت ہو گئی ہے. میں نے کہا عمران خان کو قادیانی ہے، اس کو یہ لوگ جو ہے جب تک ان کے پاس ثبوت نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے، اوکے، اس کو جو کوئی ووٹ دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. خدا کی قسم، قادیانی کی حمایت کرنا کفر ہے. پتر، یہ مولوی تو نہیں بولیں گے، میں تو بول رہا ہوں. اور عمران خان کو میری ہی تحقیق لے ڈوبے گی. یہ وقت بتائے گا کہ یہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے جو ضلالت کی ہے کہ پکا مرزئی ہونے کے باوجود یہ جناب لوگوں کو کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے براہ راست جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ محاذ بنایا ہے. تو اس کی ذات تو بہت بڑی ہے اللہ کی. ایسے لوگوں کو رسوائی کی علامت تاریخ جو ہے وہ یاد رکھے گی، خواہ نواز شریف ہو، خواہ بے نظیر ہو، کوئی جس نے بھی قادیانی مفاد کے لیے کام کیا ہے، یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ ان کا موت بھی عبرتناک ہوگی. موت تو سب کو آنی ہے، خواہ وہ زرداری کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آج ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہے، کیا بولتے ہیں، یہ ضیاء الحق ہے، امیر المومنین ہے، یہ کیا عمران خان مدینہ ریاست بنانے، یہ سارا وقتی طور پر ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی دے ول میٹ ویری سیڈ اینڈ، کیونکہ یہ تاریخ رہی ہے قادیانیوں کی کہ یہ ان کا انجام بہت 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 خوفناک ہوا ہے. تو خیر، پھر انہوں نے جناب یہ اسی مقصد کے لیے مختلف بدماشوں کو جو ہے وہ پولیس کے پاس لے کر گئے، ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کروائی کہ جی یہ فلانا بدماش ہے، یہ فلانا پہلوان ہے، یہ تیفا پہلوان ہے، یہ کلفی پہلوان ہے، مختلف بیچاروں کے نام، پولا پہلوان، یہ وہ. تو ذرا پولیس والے جو ہے اس کے اوپر سب سیٹ ہو. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو
سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. الیکشنز ہو رہے ہیں تو چلو جی، جیسے میں نے بتایا کہ اچھا شکر والا جو تھا وہ اس کی بگننگ یہاں سے ہوئی تھی کہ وہ ایک مرزئی، اس کو پتہ چلا مرزئی کافر ہوتے ہیں، اور یہ وہ تو کوئی اتنا کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا یہ بھی، تو وہ وہاں پر اس نے زبردست جا کے لڑائیاں کی، مرزئیوں کو مارا پینٹا لگایا اور وہ مشہور ہو گیا. آہستہ آہستہ پھر یہ جب 53 میں بھی ان لوگوں نے بڑا رول ادا کیا ہراول دستے کے طور پر اس طبقے نے، تو پھر یہ جو ہے نظروں میں آنا شروع ہو گئے. تو کئیوں کو جیسے ختم کر دیا گیا، کئیوں کو جو ہے انہوں نے جنرل اعظم برکی نے اور پولیس افسران جو سارے مرزئی ہوتے ہیں انہوں نے جناب بیٹھ کے کہ جی چلو اب ان کو اپنے مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہاں سے بدماشوں کے اندر کرپشن، بتاخوری اور قبضہ گروپنگ، قتل، شوٹر، اجرتی قاتل، مفروروں کو پناہ دینی، یہ وہ وہاں سے یہ کلچر شروع ہوا ہے. اور اس کو جانے بغیر اگر ہم اپنی کہانیاں سنانے شروع کر دیں کہ جی یہ وہ تھا اور خام خواہ میں جی وہ بدماش تھا، اس نے بہت بڑا بہادر تھا، یہ تھا وہ تھا، ارے بہادر کا کیا کام کہ وہ جو ہے وہ ناجائز کام کرے اور وہ کیا کہتے ہیں بتھا لے یا کیا جگہ ٹیکس لے، وہ یہ ایسے بہادر لوگ نہیں ہوتے. اور ان کی بہادری کا میں نے خود دیکھا ہوا کتنے بہادر ہوتے ہیں بدماش. یہ ماڈرن بدماشوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگین جو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے لاہور شہر کے اندر بدماشی کلچر کو پولیس کی پروٹیکشن کے اندر جو ہے وہ ان کو پورا پروٹیکٹ کیا گیا، ان کو جو ہے تحفظ فراہم کیا گیا ان کے ناجائز کاموں کے. لیکن شرط یہ تھی کہ وہ کام کریں گے جو پولیس ان سے پولیس کی ضرورت ہوگی. پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ ممتاز دولتانہ نے جو چیف منسٹر پنجاب تھا اس نے پولیس والوں کو ہدایت دی کہ جناب یہ کام کرنا ہے، اور وہاں پر وہ بدماشوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے 1953 کی تحریک سے پہلے ہرگز کوئی بدماشی کلچر پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا. تو یہ لایا گیا ہے، یعنی اس نقص کو پھیلانے میں سب سے وائٹل رول جو پلے کیا ہے وہ قادیانی جماعت نے کیا ہے. میں نے نام دیا ہے وہ میاں معراج پہلوان. آپ فائنڈنگ کریں. اوکے، تو یہ وہ بندہ تھا جس نے سارے بدماشوں کے لنکس پولیس کے ساتھ کروائے، اور پولیس نے ان کو نوئنگلی ان نوئنگلی قادیانی مفاد کے لیے استعمال کیا. قادیانی پہلوان میاں معراج الدین کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے مراسم اور برادری تعلقات جو ہیں وہ امرتسر کے کشمیری خاندان جو کہ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے. اسی نے اس کے والد کو جو ہے بادامی باغ کے اندر بہت ساری مرات لے کر دیں، بدماشوں کے ساتھ کانٹیکٹ کروائے، اور پھر وہاں پر انہوں نے کوئی جو بھی سیٹ اپ تھا اس میں جو ہے وہ مددگار شامل ہوئے. پھر ایک امین نامی شخص تھا جس نے ان کو جو ہے مکمل سپورٹ کی، اور وہ کیا بولتے ہیں ان کی اتفاق انڈسٹری وغیرہ وہ بھی قادیانی تھا. تو یہ بالکل اگر اس میں کوئی شخص دو رائے رکھتا ہے کہ پاکستان کی رولنگ کلاس جو ہے وہ غیر قادیانی ہے تو وہ پاگل ہے. جو فیکٹ ہیں وہ تو اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. ظاہر شریعت کا اصول ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے آپ اس پر قائم ہوں. ظاہر میں یہ ساری علامات ہیں کہ یہ قادیانی ہیں، خواہ وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا وہ بے نظیر کی صورت میں قادیانی نواز ہو. یہ بارہا میں جب بیان کر چکا ہوں تو اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، اور اگر میری کوئی بات غلط ہے تو میرے سامنے لے کے آئیں، جو آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک وہیں
لاہور کی ایک خاندان تھا جن کا پھیجا پہلوان اس کو کہتے تھے، ریئل نام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے 7-8 گھرانے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے 53 میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا تھا اگینسٹ قادیانیز. تو یہ پھر اسپیشلی جو ہے ان کی ملاقات کروائی گئی ایک ہوٹل تھا لاہور میں سیسل نامی کا، وہاں ان کو دعوت دی گئی جس میں مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود، جنرل اعظم برکی، اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو دولتانہ جو چیف منسٹر تھا، یہ سارے نے مل کے ان کے جو ہے کہا کہ ہم آپ کو پوری فیسلٹیز دیتے ہیں اور ان کو جو ہے کچھ علاقوں کی اجارہ داری یا سمجھ لیں کیا کہتے ہیں جس کو، یہ کہا کہ آپ یہاں پر جو ہے کنٹرول کریں، اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ نے آئندہ سے ان ایکٹیویٹیز کی بجائے آپ نے ہمارے سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھیں اور ہم آپ کو پاکستان کی سیاست، لاہور کی سیاست کا بھی وہ آئیکن بنا دیں گے. اور یہ وہ آن دے فالوڈ، اور انہوں نے ان کو ان کے ایکسیپٹ کیا، اور جو ختم نبوت کا جو دفاع کا جو کنسیپٹ تھا اس کو انہوں نے بھول کے دنیاوی مراد حاصل کی. اور یہ خاندان جو ہے اس کے موجودہ نسل کے بہت سارے لوگ امریکہ میں ویل سیٹلڈ اور کیا بولتے ہیں کینیڈا وغیرہ میں ہیں. تو یہ مختلف کسی کو جوا کھیلنے کی اجازت دے دی گئی کہ پولیس آپ کو کچھ نہیں کہے گی لیکن آپ نے اس طرف نہیں آنا. کسی کو جناب کوئی حتیٰ کہ ایک خاندان کو ہیرا منڈی لاہور کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا اس کو، راہداری کا مجھے کوئی اس قسم کی کوئی بات تھی جو ہیرا منڈی کی حفاظت کا ٹھیکہ اور اسی طرح کسی کو جو ہے انہوں نے وہ ساہوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ٹیکس کی جو ہے کہا کہ آپ ان سے ٹیکس بھی وصول کریں، آپ جو مختلف یہ بریجز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ٹھیکہ دے دیا. مختلف مرات دے کر یہ طبقہ جو تھا اس کو بالکل اور بالکل قادیانیوں کے زیر اثر لے آئے. وہ پہلوان وغیرہ تو نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم قادیانیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے یہ جو پورا کلچر تھا ان شریف بدماشنی پہلوانوں کا جو لوگ کے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہے جو بہت زیادہ پرجوش تھے اور وہ اپنی بخشش کا بھی ذریعہ اس کو سمجھتے تھے اور وہ نظریاتی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے تھے. اس طبقے کو انہوں نے کرپٹ کر دیا، کچھ کو ایلیمینیٹ کر دیا، کچھ کو کرپٹ کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے یہ ایک ڈان یا کلچر ایک بدماشی کا چل گیا جس کی مکمل جو اختیار ہے وہ پاکستان پولیس کے جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ ان کے اختیار میں ہے، اور وہ اسی طرح سے مختلف قادیانی جو رول کرتے آئے ہیں یہ انہی کے لیے استعمال ہوئے. مثال کے طور پر اچھا شکر والا کا جو تھا وہ کیا بولتے ہیں شہرت کس طرح سے ہوئی قادیانی مسجد عبادت گاہ کے خلاف. اینڈ آف دا ڈے وہ جب آخر میں وہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو اس سے چاہتی تھی وہ کرتا تھا. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو کہ میں کس کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوں. حتیٰ کہ یہ کیا نام تھا اس کا قادیانی جو پاکستان کا نواب آف کالا باغ، یہ جناب انہی لوگوں کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. انہوں نے ایوب خان کی جب مارشاء اللہ لگی تو انہی بدماشوں کو انہوں نے مزید پرموٹ کیا اور انہی کو جناب مختلف ٹھیکے دیے، ان کو مراد دیں، ان کے لوگوں کو قبضہ کروایا مختلف جگہ کے اوپر، پولیس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ، اور ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے جو بھی تحریک چلی یا جو بھی کمپین تھی اس میں بڑے بڑے جو بدماش تھے
وہ ایوب خان کی طرف سے مطلب اس کیمپ میں چلے گئے. تو نواب آف کالا باغ جو کہ نہ صرف قادیانی تھا بلکہ وہ لوگوں کو قادیانی بنانے میں اس نے بہت زیادہ کام ادا کیا. وہ نوکری اسی کو پرموٹ کرتا تھا پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر کہ جس کی مرزا محمود اور یہ قادیانیوں سے ریکمنڈیشن ہو جاتی تھی وہ اس کو آگے لے آتا تھا. اور اس نے نہ صرف پنجاب کے اندر لاہور پاکستان کے اندر بلکہ پورے یہ جو اس کا اپنا اس کے علاقہ تھا جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے ان کو یہ اس نے مرزائی بنایا. تو یہ پھر دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں وہ گنڈا ایکٹ بھی لگا دیتے تھے. گنڈا ایکٹ کا مطلب کیا تھا کہ جو ان کے تعاون نہیں کرتا تھا اس کو پولیس مقابلے میں مروا دیا یا اس کو جیل میں کر دیا یا اس کو جو ہے نا مطلب غائب کر دیتے تھے. تو اس میں یہ چیز پاکستان سے گنڈا کلچر خاص طور پہ پنجاب اور لاہور وغیرہ سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ جتنے آئی جی ڈی آئی جی یہ سب کے سب لوگ یہ مادر چود حرام زادے 1947 میں بھی مرزائی تھے اور 2024 میں بھی مرزائی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے جو ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, کچھ لکھا نہیں, کوئی بولا نہیں کہ یہ جناب کون ان کو پرموٹ کرتا ہے, کون ان کو استعمال کرتا ہے, کون ان کو مروا دیتا ہے. اب اتنے ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے پہلے استعمال کیا پولیس اور سیاستدانوں نے قادیانی مفاد کے لیے, اور اس کے بعد ان کو وہ انکاؤنٹر کسی کو کروا دیا, کسی کو جیل میں ڈال دیا, اور یہ جناب کسی کو ہیرو بنا دیا کہ جی یہ بہت بڑا ڈان ہے, اس سے سارے لوگ ڈریں. اسٹیٹ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہنے کی بات نہیں, اوکے, لیکن کوئی فلانا ڈان ہے, کوئی فلانا ڈان ہے, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں کہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے. لیٹ سے کیا نام ہے اس کا, عابد باکسر, یہ اعلان کر رہا ہے میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. ماچد تو نے کس اتھارٹی سے مارا ہے؟ اوکے, کوئی کتنا بھی ظالم تھا, کوئی کتنا بھی بدماش تھا, اسلام پاکستان کے قانون کو بھی چھوڑ دیں, پاکستان کا قانون بھی میرے خیال میں یہی کہتا ہے کہ اس کو عدالت میں لایا جائے, قانون کو فیس کیا جائے, اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ جناب جو ملزم ہے مجرم ہے اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے. تیری کیا ماچد اتھارٹی ہے کہ تو کسی جوان کے اوپر جو ہے اس کو گولی مارے, کہا کہ چل بھی بھاگ جاؤ اور پیچھے سے گولی مار دے. واٹ از دس؟ اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جو آدمی مان رہا ہے کہ میں نے اتنے ہزاروں کو مار دیا ہے, اور وہ اس کی آج دیکھیں جی اس کے حفاظت بھی ہو رہی ہے, اس کی میری اطلاعات کے مطابق اس کے لنکس بھی قادیانی ہیں یا براہ راست قادیانی ہے, اسی لیے وہ کھلا کتے کی طرح جہاں پر یعنی. اور اسی طرح یہ تو ایک چھوٹا سا مثال ہے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ قادیانیوں کا کتنا کنٹرول ہے پاکستان کے اندر, کہ ایک شخص جو ہے وہ کھل کے بول رہا ہے کہ میں نے اتنے مارے ہیں بھائی, جو میرا کرنا کر لو. تو یہ جب نوجوان دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا اور پولیس اس کے ساتھ ساری ٹھسٹ ہے, ہم بھی بہادر بنے, ہم بھی ہاتھ میں اسلحہ پکڑیں, نوکری ملتی نہیں ہے, ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, کوئی مستقبل سامنے نظر نہیں آ رہا, یہ آسان ایک راستہ ہے, اس کے اندر چلیں. تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر پاکستان کی پنجاب پولیس کے افسر اگر مسلمان ہوتے, اگر قادیانی نہ ہوتے تو یقیناً وہ ان لوگوں کو جو ہے سزا دیتے. لیکن کیونکہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ڈان مافیا پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرے اور ان کا ایک بڑا نام ہو, ان کے فالوورز ہوں, ان کے پاس گنے ونے ہوں, اور یہ جناب اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. باقی یہ جو لوگ آ کے آج کل مجھے کسی نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی شخص ہے وہ ویڈیو بناتا ہے اور وہ بدماشوں کو کہتا ہے بڑے بہادر تھے, وہ ہم نے دیکھا ہوا, میں نے دیکھا ہوا. اب میں نام نہیں لے سکتا ان بدماشوں کا کیونکہ وہ بدماش بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اچھے دیندار ہو گئے تھے, دے آر نو مور, لیکن جب وہ پیک پر تھے تو میں نے ان کی بہادری دیکھی ہوا ہے مائی سیلف.
تو ایسے اور بہت سارے بدماش تھے. جب ہم مفرور ہوتے تھے تو ہم سے انہوں نے کانٹیکٹ کیے کہ یار ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں, بندے مار دو. ہم نے کبھی یہ چیزیں نہیں کی, کیونکہ اللہ معافی دے, ہم تو ایک نظریاتی انقلابی لوگ تھے, کوئی ہٹ مین تو نہیں تھے. جو بہادر ہوتا ہے اپنی دشمنی خود لڑتا ہے. اوکے, اور یہ بھی کوئی بہادری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی خاندانی دشمنی کے لیے کسی دوسرے کا قتل کر دیں. بہادری یہ ہے کہ اللہ کے لیے, نبی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں. تو میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگوں کو, بدماشوں کو جانتا ہوں 80s میں, جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہمارے لیے یہ کر دیں وہ کر دیں, اور وہ خدا کی قسم ہم سے ڈرتے تھے, اتنے ڈرتے تھے کہ میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو. تو ان کے سامنے ہم نے ان کو گالیاں دی, بہت بہت بڑے, جن کے میں نام لوں تو لوگ حیران ہو جائیں کہ یار یہ کیسے بندے تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے بدماش کے سامنے ان فرنٹ آف دیم ود دیئر باڈی گارڈز. اوکے, میں کہا فک یو, کیسے سوچ لیا کہ ہم تم لوگوں کے لیے, اور وہ حرکت نہیں کر سکے. تو یہ بات کیا ہے, یہ طبقہ بہادر نہیں ہوتا, یہ بہت بزدل ہوتا ہے. یہ جو کرپٹ ہو گیا وہ بہادر نہیں ہے, یاد رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایک مشہور ڈاکو یا بدماش کیا جگا گجر, وہ اس کا پولیس نے مقابلے میں مار دیا تھا, تو اس کی جو اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک بڑا مشہور قادیانی میاں محمد یوسف جو مزانگ کا تھا, جس نے مزانگ کو جو ہے بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں, بدماشی کا ایک ہب بنایا تھا. اندرون شہر کے بعد جو ہب بدماشوں کا بنا وہ مزانگ بنا, اور یہ بنانے والا کون تھا, میاں محمد یوسف جو قادیانی تھا. اور یہ جگہ بدماش یا جگہ گجر جو بھی ڈاکو جو بھی تھا, آئی اسٹل ریممبر کہ وہ جس دن مرا ہے تو اس وقت لوگ جو تھے, مقامی لوگ اس علاقے کے, کیونکہ وہیں ہم رہتے تھے, تو وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ میاں یوسف کے ساتھ تھے, اور میاں یوسف اس کی مکمل کیا حفاظت کرتا رہا, کیونکہ اس کے رابطے سرکار تک تھے اور بڑے بڑے, لیکن جب ضرورت ہوئی تو اس کو مروا بھی دیا. تو یہ ایک مسلسل ایک ایسی ایک سیکوینس بنتی ہے جس کے اوپر ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرمنل لوگوں کے سرپرست ہیں وہ زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے, یہی ایوب خان نے اسی طبقے کو یوز کیا, کس کے لیے, اپنے سیاسی مفاد کے لیے. اور جب کیونکہ پولیس جو ہے وہ بھی ایک جو آفیسر طبقہ ہے وہ 100% مرضی ہوتا ہے. یہ تو انگریزوں کے وقت سے جو ہے یہ جو ڈی ایس پی, ایس پی, آئی جی, جو بھی ان کے رینکس ہوتے ہیں وہ بنایا ہی ان لوگوں کو جاتا تھا جو قادیانی ہوتے تھے. تو پھر یہی جیسے فوج میں بڑے افسر قادیانیوں کے علاوہ اور کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے تھے, تو اسی طرح یہ بھی, اور یہ تسلسل اور یہ سسٹم آج تک جاری و ساری ہے. تو آپ دیکھیے جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کا پھڈا پڑا ہے قادیانیوں کے ساتھ بیک ان 1972 کہ اس نے قادیانیوں کی جو بھی تھے زمین وغیرہ, ان کے کالجز, ان کی پراپرٹیز اور جو بھی تھا وہ قومی ملکیت میں لے لیا. اور اگین بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ بھٹو صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا کہ یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی, کوئی چائنا کا چون لائی یا کوئی, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹ رینک کون آیا تھا چائنا کا 72 کے اندر, تو بھٹو صاحب کی پرمیشن کے بغیر اس وفد کو پاکستان جو چائنا سے آیا ہوا تھا, غالباً چون لائی تھا یا جو بھی تھا, تو وہ اس کو جو ہے پاکستان کی بیوروکریسی وغیرہ نے اسپیشلی اس کا وزٹ ربوا کروایا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اوپر بہت سخت ریئیکٹ کیا. اور یہ جو ہے کہ بھئی اسٹیٹ آف پاکستان وہ ہمارا مہمان ہے, پاکستان کا وزٹ کرنے آیا, آپ اس کو ربوا اٹھا کے لے گئے ہیں. تو بہرحال یہ تو
پھر یہ جیسے ہی بھٹو کے اور قادیانی جماعت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، بھٹو نے ان کی وہ اس کو کسنا چاہا، ان کو گرفت کرنی چاہی اور کی بھی کافی حد تک، تو ساتھ ہی انہوں نے پولیس کے اندر اسٹرائک شروع کروا دی. نام اب مجھے یاد نہیں، وہ ڈی ایس پی تھا، کون تھا وہ، بڑا مشہور تھا، چنگیز خان یا ہلاکو خان، اس کا نام دیکھو یا نام دیکھو مانچو دو کے، وہ بھی قادیانی تھا، اس کی وائف بھی قادیانی تھی، تو اور بھی بہت سارے جو بڑے بڑے افسر تھے. آپ میری بات کو آزما لیں، آج بھی جتنے بڑے افسر ہیں جو بھی ان کے ہیں، ان کو کہیں ذرا آ کے ذرا مرزا قادیانی کو کافر تو بولو، اس کو جہنمی تو بولو، اس کو کذاب تو بولو، خدا کی قسم ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ نہیں بولیں گے، کیونکہ مرزا کو نبی ماننا ہے، اسی لیے ان کے جو رینکس برقرار ہیں. تو یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے ہمارے پاس کہ ہم، لیکن کیونکہ اس کے اوپر کوئی آتا نہیں، کوئی سوچ نہیں. پھر 1977 کی جو تحریک تھی، سارے پاکستان کے بدماشوں کو قادیانیوں نے خرید کر جماعت اسلامی کے ساتھ اور یہ مولویوں کے ساتھ نتھی کر کے بھٹو کے خلاف تحریک شروع کر دی. تو بہت ساری ایسی چیزیں، اور پھر جنرل ضیاء الحق میں بھی قادیانی دور نے بھی، اس نے بھی انہی کو استعمال کیا، اور نواز شریف نے بھی انہی کو استعمال کیا، اور یہ کیا نام ہے، تمام حکومتیں، خواہ عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، بے نظیر کی ہو، کیونکہ یہ پرو قادیانی گورنمنٹس ہوتی ہیں تو یہ وہی کرتی ہیں جو ربوہ سے آرڈر آتا ہے. اور کیونکہ ملٹری کی طرح، عدلیہ کی طرح پولیس بھی ایک ایسا محکمہ ہے جس کے افسران جو ہیں، افسران اعلیٰ، سب کے سب پینچوت کنجر مرزئی ہوتے ہیں. تو یہ ڈان کی یا بدماشوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کو سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کوئی مقدمہ، کوئی چیز بھی ہو تو جب وہ ان کو جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ پاکستان میں اتنا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، اور یقین مانیں کہ اس کا اثر تمام جو پاکستان کی نئی نسل ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے. اور یہ اینڈ آف دا ڈے اس کا نتیجہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے پاکستان کے لیے بھی اور وہ دین کے لیے بھی. تو سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں یہ جو بڑے بڑے پولیس افسر ہیں ان کو ریموو کیا جائے فوراً، اور ہر اس پولیس آفیسر کو ترقی دی جائے جو اقرار کرے، جس کو رول آف فیتھ کہتے ہیں، عہدہ لینے کے وقت یقین دلانی کروائے کہ وہ قادیانی نہیں ہے. اور یقین دہانی کا صرف ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس، جو ظاہر کا ذریعہ ہے، جو شریعت بتاتی ہے کہ ہر آدمی جو رینک کے اوپر آتا ہے وہ آ کر جب تک یہ نہ کہے کہ جو افسر لگنے والا ہے اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں ولد فلاں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کذاب تھا، مر کے جہنم میں چلا گیا، اور ایسے شخص کو جو کوئی نبی یا مجدد مانتا ہے میں اس کو بھی کافر و مرتد سمجھتا ہوں. سمپل از دس. اس کے بغیر، اور جب تک یہ رول آپ نہیں لگاتے، اور یہ نہیں کہ کوئی اور یا مقبول جان آ کے کہہ دے جی میں نے ڈی ایس پی کو سنا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. نو، یہ بھی مادر چو تو ہے قادیانی تو، لیکن نہیں، لائیو لوگوں کے سامنے جو لائیو اس کا نشر بھی ہو، وہ زبان سے اقرار کرے بہت سارے صحافیوں کے سامنے، بہت سارے لوگوں کے سامنے، اور یعنی جس کو عوامی اعلانیہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ریٹن بھی دے جو ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا تھا، رول آف فیتھ لگا کے، تو پھر ہی آپ اپنی پاکستان کے فوج میں سے قادیانی جو پاکستان کی آبادی کا قلیل نفوس پر مشتمل ہے، لیکن ڈی ایس پی، ایس پی، آئی جی، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، وہ کیا کہتے ہیں، ججز، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے ایئر فورس آفیسر، اور بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ، اور جو بھی عہدے ہیں یہ سارے مرزائیوں کے پاس ہیں. کوئی مادر چود لبرل آ کے بولے کہ آغا وسیم یہ بات غلط کرتا ہے، میں
انہوں کیا بتاؤں کیا یار یہ فیکٹس ہے. ایک امبیسڈر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہوگا, سب بہنچود مرزئی ہوتے ہیں. بلکہ امبیسیز آف پاکستان جو ہے مرزیت کی تبلیغ کرتی ہے آل اوور دا ورلڈ. تو جب میں یہ کہتا ہوں سب مرزئی ہوتے ہیں, اس میں مرزئی نواز آتے ہیں. مرزئی نواز نہیں ہوگے آپ امبیسڈر کیا, آپ کیا کہ کلرک بھی نہیں بن سکتے, چپڑاسی بھی نہیں بن سکتے. یار یہ تو سمپل سی بات ہے. اگر آپ ان چیزوں تو جو نقص آپ نے دور کرنے ہیں, اس نقص کا کاز جو ہے, وہ مرکز جو ہے وہ قادیانی مافیا ہے. اور ان کے لوگ جو ہیں وہ آئی جی ہیں, ان کے لوگ ججز ہیں, ان کے لوگ ہر جگہ پر ہیں. اور وہ اگین حیران ہوں کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. او بھائی یہ جو آفیسر طبقہ ہے جو ہر شعبے میں ہے, جو ہر شعبے کا انچارج ہے, اوے خدا کے لیے اس سمپل سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ان کا پہلی محبت جو ہے وہ اپنے قادیانی کاز کے ساتھ ہے. خدا کے لیے یار اس بات کو سمجھو. جیسے میں کہتا ہوں پاکستان کو مختلف بحرانوں سے دوچار رکھنا, یہ بیس کرتا ہے سروائیو کرنے کا قادیانیوں کا پاکستان کے اندر. اوکے, وہ ان کی ضرورت ہے کہ یہ ملک مسائل سے دوچار رہے, یہ یہاں غربت رہے, تاکہ ہم کسی کو بھی جو ہے پیسے کے ذریعے خرید کے تو کر سکیں. میں بتا چکا کہ یہ قادیانیوں نے, یہ قبضہ مافیا, بدماشوں کو کیا پتا قبضہ مافیا کیا ہوتا ہے, یہ قادیانیوں نے ان کو سکھایا ہے. ان کو کیا پتا کہ وہ تاوان برائے اغوا کیا ہوتا ہے, یہ قادیانیوں نے سمجھایا ہے ان کو. قادیانی یہ کرتے رہے ہیں, اور کیوں نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں جناب ہم نے بچوں کو, ہندو کی عورت کے یا سکھ کی عورت کے بچے کو اغوا کر لیا, اس پہ گن رکھ دی اور کہا کہ یہ صندوق اسلحے کا جو ہے قادیان لے کے جاؤ. یہ کب کی باتیں ہیں, 70-80 سال پہلے کی باتیں ہیں. اس وقت یہ بدماشوں کو کیا پتا ہو کہ بھی تاوان برائے قبضہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر یہ قادیانی مافیا لے کے آئی ہے. اور کیونکہ پاکستان کا جو ادارہ ہے پولیس کا, وہ بھی قادیانی ہے, یعنی آفیسرز رینک. تو اس لیے جب تک یہ آپ اس پورے نظام کو نہیں بدلتے, تب تک یہ ڈان, یہ بدماشی, یہ سارے چیزیں جو ہیں بتہ اور کیا بولتے ہیں زمین پر قبضے, لوگوں کو شوٹ کرنا, اجرتی قاتل, یہ سلسلہ دن بدن زیادہ ہوتا جائے گا. اور آپ لوگ جو ہیں لکیر کے فقیر بن گئے ہیں. ارے جب فیکٹس ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, اس کے اوپر توجہ دیں. دیکھیں کہ آغا وسیم کیا کہہ رہا ہے اور اس کی باتوں میں کتنے دلائل ہیں. تو یہ جناب عالی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ فوری طور پر ہر کوئی کہے کہ یہ ڈی ایس پی, یہ سارے یہ جتنے بھی فوجی جرنیل, یہ سب جب تک اپنا ثبوت نہیں دیتے کہ یہ قادیانی نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں کہ پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن کو رن کریں. آئی ڈونٹ نو, بہرحال میں تو کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. آج ساری قوم چیخ رہی ہے, کیا کہتے ہیں وہ قاضی جو بھی ہے اس کا, اس مادر چوت کو میں نے سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو قادیانی ہے. اس وقت تو میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. یار سارے فیکٹس دے رہا ہوں, ڈاکومنٹری پروف دے رہا ہوں, ان کی جو کنفیشن ہے وربل انٹرویو میں قادیانی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ قاضی عیسیٰ کی فیملی کے بارے میں کہ وہ کتنے قادیانیوں کے نزدیک تھے. ساری چیزیں دکھانے کے باوجود آج, اس وقت تو مولوی کہتے تھے یہ آغا وسیم تو ہر ایک کو اپنے اور بٹوں کے علاوہ ہر ایک کو قادیانی کہہ دیتا ہے. مادر چودہ دیکھو تو صحیح, جو میں نے کہا تھا کہ غلط نکلا, اور بہت ساری چیزیں. اور پھر یہ 1984 سے جو ہے قادیانیوں کا سٹیٹس جو ہے قانونی طور پر وہ مسلمان بحال کر دیا گیا ہوا ہے پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں, لیکن ہمارے مولوی بھی بہنچود جو ہیں وہ بھی قادیانیوں کے سے پیسہ لے کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں. تو اس لیے بہت مشکل ہے.
नक्स को दूर करना है, हर किस्म के नक्स को, मुआशी, इक्तसादी, सियासी, ये जब तक आप इस मसले के ऊपर नहीं आएंगे कि कादियानियों को जो है वो पुलिस से, फौज से, हर महकमे से आप नहीं हटाएंगे, आप के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। नई हुकूमत जो भी आएगी वो भी प्रो कादियानी होगी, और आप चांदे मेन स्ट्रीम मुल्ला जो हैं उनकी मुट्ठी क्या कहते हैं, गरम कहते हैं, गरम कर देंगे, या मुट्ठी ठंडी कर देंगे, या गरम कर देंगे, जो भी कहते हैं वो हो जाएगी। वो जनाब कोई बोलेगा ही नहीं, सिवाय एक आगा वसीम है, वो पागलों की तरह लगा हुआ है और मेरी कोई बात भी नहीं कोई सुनता। लेकिन मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं। और जो लोग कहते हैं हम दीन के लिए, हम इस्लाम के लिए, हम नामूस रसालत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए जो है वो वक्फ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ये झूठ बोलते हैं। प्रैक्टिकली क्या है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए ये जब तक, अगेन आई रिपीट इट, कि जनाब अली आज आप रूल ऑफ फेथ लगा दें क्या पुलिस के महकमे में, खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूं, ये जितने भी ऊपर वाले रैंक हैं ये कभी भी हलफ नहीं देंगे। यही हमें पहचान हो जाएगी कि ये कादियानी है। लेकिन इसके ऊपर कोई आएगा नहीं, लिहाजा मेरी बात करना ही बेकार है। तो ये ज़रूरत है इस वक्त की पाकिस्तान के सर्वाइवल की, नई नस्लों के दिफा की। तो जनाब अली जब तक हम इन अमूर के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि हम कोई बहुत कमिटेड हैं नजरिया ख़त्म नबूवत से। हम गद्दारी कर, मैं तो नहीं, बहरहाल ये मौलवी वगैरह ये तो गद्दारी कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के साथ, उनकी ख़त्म नबूवत के साथ, उनके आई मीन ये तो जाहिर हो रहा है, कोई नहीं बोलता। तो इसलिए ज़रूरत इन चीज़ की है कि हर किस्म की नक्स को ख़त्म करना है पाकिस्तान के मुआशरे से, तो आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, वरना खांग दे जाओ तो लग जाओ।